بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمزور، فقیر اور گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اس کی رضا کے طالب ہیں اور تیری آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، ہر تن، خسر کش، بخیل یا اترا کر چلنے والا اور متکبر شخص۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو العباس سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا، تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کا نکاح کرا دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش رہے۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس شخص کا تعلق فقراء مسلمین سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دیا جائے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا، جہنم نے کہا میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے۔ چنانچہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جنت سے کہا، اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور دوزخ سے کہا، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، تم دونوں کا بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی حوالے سے مزید احادیث ہیں جو اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔